السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی کہ آپ نے اپنا تھاٹ پروسیس، اپنا مینٹل ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھنا ہے، اور اس کی تلقین ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہے اور احادیث مبارکہ کے ذخائر میں بھی ملتی ہے۔ اس لیے آپ سے کل پوچھا تھا کہ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، اور آپ میں سے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہماری زندگیوں میں غم اتنے زیادہ ہیں اور ہمارے ایمان اتنے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم بہت جلدی ہل جاتے ہیں، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ہم دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ بظاہر اعمال میں تو ہم نزدیکی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جہاں ایمان کی گہرائی کا تعلق ہے وہاں پہ ایمان کی گہرائی نظر نہیں آتی۔ دیکھیں قرآن کریم میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا سورہ حامیم سجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں۔ اس کی آیہ نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، اسی گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو وہ جو فرمایا وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، یعنی اے خدا کے دشمنوں، اللہ کی طرف نہ جاننے کی نسبت کرنا تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب پر کیا، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمام کلیات اور جزیات کا علم رکھتا ہے، اور ظاہری و باطنی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اے کافروں، اسی برے گمان نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے اب تم کامل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہو۔ یہ تفصیل روح البیان جو تفسیر کی مشہور کتاب ہے، اس میں اس آیہ مبارکہ کے تحت آتی ہے، اور تفسیر خازن میں بھی آتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمانی کا رکھنا، برے گمان کا رکھنا، اس کے علم پر شک میں پڑنا، یہ کافروں کا معاملہ رہتا ہے، مومنوں کا نہیں۔ مومن تو اپنے رب پر کامل ایمان رکھتا ہے، اس لیے تو اسے مؤمن کہتے ہیں۔ اور مسلمان کون ہے؟ جس نے اپنے رب کو تسلیم کیا کہ میرے رب نے جو کیا، جو کہا، جو حکم دیا، وہی حق ہے، جو معاملات چل رہے ہیں وہ حق ہیں، میں اس کے اندر کسی بھی قسم کے شک میں نہیں پڑوں گا۔ یہ معاملے ایسے ہی ہونے تھے، یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ پریشانی یہ آنی تھیں، لیکن یہ ایسے ہی نہیں آ گئیں۔ میرا رب جانتا ہے کہ یہ معاملات کیوں ہوئے ہیں، میری جو عقل ہے وہ اتنی چھوٹی اور قلیل ہے، اور میرا علم اتنا ناقص اور کم ہے کہ میں اس کے پیچھے چھپی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر لوں کہ دیکھو دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، آخرت کا ٹھکانہ، آخرت کا گھر وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ برے گمان رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور برا گمان رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا جو ہلاک ہونے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ برے گمان کی مثال کیا ہے؟ برے گمان کی مثال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کر کے بھی نا امید رہتے ہیں، اور ایسے کامنٹس بھی کرتے ہیں چینلز پہ آ کے، بھئی میں نے توبہ کی، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں۔ دیکھو تم گناہ میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں توبہ کی کوئی توفیق نہیں تھی، نہ تم اپنے رب کو پکارنے والے تھے، تم تو مست سے گناہوں میں۔ پھر زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا کہ تمہیں توبہ کی توفیق ہو گئی۔ مجھے بتاؤ وہ زندگی کا لمحہ جس میں تمہیں توبہ کی توفیق ہوئی، وہ تم لائے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے رحم تم پہ ہوا تھا؟ تمہارے رب کی طرف سے رحم ہوا تھا ڈیفینیٹلی، ورنہ تم تو توبہ میں پڑے ہوئے تھے، تم تو گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں تو توبہ کی توفیق نہیں تھی۔ تو جس رب نے وہ لمحہ تمہاری زندگی میں لایا ہے، تو اسی لیے تو لایا ہے کہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ تمہارے اطراف میں ایسے گھوم رہے ہیں جو انہی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں جن میں تم پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے آج تک توبہ نہیں کی، اور نہ انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ وہ گناہ میں ہے، وہ تو بس جی رہے ہیں
تو جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی وہ اسی لیے دی نا کہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب توبہ کرنے کے بعد بھی تم اپنے رب سے بدگمان رہو تو یہ تو پھر غلط طریقہ ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں لوگ دعا کر کے رب سے بدگمان رہتے ہیں، برے گمان رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا قبول کرے گا کہ نہیں، ارے میری دعا قبول ہوتی کیوں نہیں۔ یہ تمام معاملے ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں برے گمان کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے، مانگنا ہے، مطمئن ہو جانا ہے، کیونکہ مانگنے کی توفیق اسی نے دی ہے، ورنہ ہمیں تو مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہے۔ اور اچھے گمان کی مثال کیا ہے کہ سچی توبہ کے بعد یہ گمان کرنا کہ اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ جو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے انشاءاللہ وہ میری نماز کو قبول بھی فرمائے گا۔ اور یہ جو میرے ساتھ زندگی کے معاملے چل رہے ہیں، اس میں یہ معاملے جو چل رہے ہیں اس سے مجھے نکالے گا برے معاملے سے کون؟ رب تعالیٰ ہی نکالے گا۔ جہاں جہاں رزق کے دروازے بند ہوئے ہیں وہ کھولے گا میرا رب ہی کھولے گا۔ میری دعاؤں کو قبولیت بھی میرا رب ہی بخشے گا، اور دعا تو ضائع ہوتی ہی نہیں کبھی۔ کبھی تو یہیں مل جاتی ہے، کبھی اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، کبھی بلائیں ٹل جاتی ہیں، کبھی آخرت میں نیکیوں کی صورت میں مل جاتی ہیں، تو دعا تو ضائع جاتی ہی نہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بچے اور اچھا گمان رکھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف ہمیں بلایا۔ دیکھیں شیخین نے، حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے، ایک حدیث میں نے شاید آپ سے کل بھی شیئر کی تھی، حضرت جابر سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ حضور نے اپنے وصال سے 3 روز پہلے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مرتے دم تک اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ اسی طرح کچھ الفاظ جیسے صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں نا، کتاب الجنہ وصفت نعیمہا واہلہا میں، اس کے اندر حدیث نمبر 2877 میں کہ تم میں سے کسی شخص کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ یعنی آخری دم تک اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، چاہے تمہاری زندگی میں کچھ ہو جائے، گمان رب سے اچھا رکھنا ہے، بی پازیٹیو۔ اچھا، ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب حسن الظن باللہ میں روایات کی بعض ایسی روایتیں بیان کی ہیں کہ بعض قوموں کو اللہ نے اسی لیے ہلاک کیا کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ برا گمان رکھنا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے۔ مسند الفردوس کی یہ روایت ہے، حدیث 1469۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ایک اچھی عبادت ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث 3620۔ اور ایک روایت بھی آپ سے ایک اور شیئر کرتا چلوں، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، یعنی کہ وہ بیمار تھے تو انہیں دیکھنے ان کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے؟ تو انہوں نے کہا جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ہلاکت قریب نظر آتی ہے، لیکن میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ اکبر، اور گھر والوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وہ میرے متعلق جو چاہے گمان کرے۔ شعب الایمان میں یہ روایت آتی ہے، حدیث 1006۔ سو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ساتھ برا گمان رکھنے سے بچنے اور اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسے بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اچھا، اسی طرح ابن ماجہ حضرت انس سے ایک روایت لاتے ہیں، اور یہ پھر روایت ترمذی شریف میں بھی آتی ہے، حدیث 983، اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، حدیث 4261، اور اسے احیاء العلوم میں بھی امام غزالی لاتے ہیں، اور المشکات میں بھی آتی ہے کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزع کے وقت تشریف لائے، یعنی بالکل آخری وقت تھا اس کا، اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے۔ اس نے
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مغفرت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے خوف زدہ ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ ایک طرف تو امید ہے، دوسری طرف خوف ہے، جس شخص کے دل میں ایسی حالت جمع ہو گئی ایسی تو اللہ اس کی امید برلائے گا اور اسے خوف سے محفوظ فرما دے گا۔ یعنی کہ خوف سے محفوظ فرمانے کا کیا معنی ہے کہ آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا، اور چونکہ اسے اچھی امید ہے اس لیے اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، تو قیامت میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کہ دو غم جمع نہیں ہوں گے، دو خوف جمع نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو خوف کرتا تھا آخرت میں بے خوف ہوگا، اور جو آخرت کے لیے جو دنیا میں بے خوف تھا وہ آخرت میں خوف میں ہوگا۔ اور بے خوف اور خوف کا معنی کیا ہے کہ رب کے آگے حاضر ہونے سے ڈرنا خوف ہے۔ اور اسی حدیث کو پھر ابن ابی دنیا نے بھی نقل کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے متعلق فرمایا کہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، کیونکہ اس میں غرابت اس کے طرق میں یہ ہے کہ کم طرق سے آئی ہے۔ اور بعض محدثین نے اس حدیث کو ارسالن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت حسن سے روایت کی، بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ دو امن، تو جو مجھ سے دنیا میں ڈرے گا میں آخرت میں سے بے خوف کر دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا اس کو قیامت میں خوف زدہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی سے نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، تو فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا جو بندہ بھی قیامت میں مجھ سے ملے گا میں اس سے اس کے اعمال کا حساب لوں گا، سوائے ان لوگوں کے جو پرہیزگار اور گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، کہ ان کو میں عزت اور کرامت سے نوازوں گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسند البزار کی روایت ہے، حدیث نمبر 3232۔ تو جو شخص اپنے دنیا کے کاموں میں اللہ سے شرم و حیا کرے گا، اللہ اس سے آخرت میں سوال اور تفتیش نہیں فرمائے گا، اور اس بندے پر دنیا اور آخرت کی دو حیاؤں کو جمع نہیں فرمائے گا کہ جس طرح اس پر اللہ دنیا اور آخرت کے دو خوف جمع نہیں فرمائے گا۔ یعنی کہ جس نے اپنے رب کے آگے حاضر ہونے سے دنیا میں حیا کی اور گناہوں سے بچتا رہا تو وہ آخرت میں پھر بے خوف ہوگا، اور جو یہاں خوف سے دور رہا اور بے خوفی کی زندگی جیتا رہا کہ میں نے تو جہاں سے جانا ہی نہیں ہے، جاؤں گا تو کسی کے آگے حاضر نہیں ہونا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن خوف کی زندگی میں ہوں گے۔ اور اللہ سے حسن ظن بندے کو حالت صحت کی بنسبت موت کے وقت زیادہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اس پہ رحم کر کے اس کی مغفرت فرما دے۔ اور مرنے والے کے پاس بیٹھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس وقت اس کو یاد دلائیں کہ نزا کے وقت بندے کو اپنے رحیم و کریم رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اس فرمان الہی میں داخل ہو جائے، جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، تو وہ جیسا گمان چاہے میرے ساتھ رکھے۔ صحیح بخاری میں بھی روایت آتی ہے، صحیح مسلم میں بھی، جامع ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، صحیح ابن حبان اور کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو مرتے وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہی جنت کی قیمت ہے۔ تو جنت کی قیمت بھی حضور نے بتا دی کہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت کے متلاشی ہو، تو پھر رب سے اچھا گمان رکھو۔ اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، سنن ابن داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ دین کا ستون، اس کی غایت و منشا اور سربلندی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ پس تم میں سے جس شخص کو ایسی حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا تھا تو وہ بے خوف ہو کر جنت میں جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو گمان رکھے گا اللہ اسے پورا فرمائے گا، کیونکہ ساری خیر اور بھلائی اسی کے دست قدرت میں ہے۔
اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ جب کسی شخص کو موت کی حالت میں ہو، کہ نزع کی حالت میں ہو، اس کو دیکھو تو تلقین کرو کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، یعنی ثواب و نجات کی امید کرتا ہوا مرے۔ اور جب کسی زندہ شخص کو دیکھو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ، یعنی جو زندہ ہیں انہیں یہ ترغیب یوں دی جائے کہ تھوڑی اس میں ترہیب بھی شامل ہو، اور جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو اس وقت ویسی ہی موت کی تکلیف ہے، وہ ایسے وقت میں اس کو پازیٹیو کرو، اس کو اپنے رب سے اچھا گمان رکھنے کی تلقین کرو۔ اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ صحت مند ہو تو اس کے حق میں خوف اور ڈر امید اور رجا سے بہتر ہے، اور جب بندہ موت و حیات کی درمیانی کیفیت میں ہو، کہ جب جان نکلتی ہو اور عالم نزع میں ہو، تو اس وقت اس کو امید رحمت رکھنا بنسبت خوف اور عذاب کے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ابن ابی دنیا نے معتمر سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب میرے والد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یا معتمر، مجھے ایسی حدیثیں سنائیے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کا ذکر ہو، رخصتوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہو، تاکہ میں اپنے رحیم و کریم رب سے حسن ظن رکھتے ہوئے ملاقات کروں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگان دین کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ جب کوئی شخص قریب مرگ ہو تو اسے اچھے کام یاد دلاؤ، حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھے۔ اور ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک نوجوان شخص تھا جو ظالم اور بدکار تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں اس سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اے بیٹے، میں تجھے اس ہلاکت کے گڑھے سے ڈرایا نہ کرتی تھی، اب قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے میری ماں، بے شک میرا رب بہت رحمت اور احسان فرمانے والا ہے، اور میں آج پر امید ہوں کہ اللہ مجھے اپنی بے کنار رحمت کے حصے سے محروم نہیں کرے گا۔ ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ پس اللہ نے اس نوجوان گناہگار شخص پر نزع کے وقت اپنے رب کے حسن ظن رکھنے کی وجہ سے رحم فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ ایک دن عمر ابن ذر، جبکہ ان کے پاس ابن ابی داود اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اپنی گفتگو میں کہنے لگے کہ اے اللہ، کیا تو ہمیں عذاب دے گا حالانکہ ہمارے دلوں میں توحید کا عقیدہ رچا بسا ہے؟ اے مولا کریم، تیری ذات کے بارے میں میرا حسن ظن یہی ہے کہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ اے اللہ، تو اس شخص کی بخشش فرما دے جس کی ہمیشہ یہ حالت رہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جادوگروں کی اس قدر حالت تھی۔ جب تو نے ان کی یہ کہنے پر مغفرت فرما دی کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے اس رب پر جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو امام ابو حنیفہ یہ سن کر فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے بعد قصہ گوئی حرام اور ختم ہے۔ امام طبری نے روایت کی حضرت یحییٰ علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتے تو نہایت افسردہ ہوتے اور تشرو ہو کر ملتے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کو جاتے تو خوشگوار موڈ میں خندہ پیشانی سے ملتے۔ تو حضرت عیسیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جب بھی مجھ سے ملتے ہیں تو افسردہ ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے آپ مایوس ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اور جب بھی آپ مجھ سے ملتے ہیں تو ہنستے ہوئے ملتے ہیں، گویا آپ کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کی طرف وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ دونوں میں سے میرے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جس کا میرے ساتھ حسن ظن زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ پس وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب، میری عبادات کا کیا ہوا؟ میں نے تو تیری اتنی عبادتیں کی تھی۔ اللہ فرمائے گا جس طرح تو میرے بندے کو اپنے وعظ اور تقریروں میں میری رحمت سے مایوس اور نا امید کیا کرتا تھا، آج میں تجھ کو اپنی رحمت سے نا امید کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا کتنے ہی لوگ ہیں جو زیادہ تر فوکس اپنی باتوں میں ترہیب پہ رکھتے ہیں، خوف پہ رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف رغبت نہیں دلاتے، پازیٹیو باتیں نہیں کرتے۔
اللہ کی رحمت کو بیان نہیں کرتے، اس کے صرف غضب کو بیان کرتے ہیں، اس کی قہاریت کو بیان کرتے ہیں، اس کی جباریت کو بیان کرتے ہیں، اس کی کریمیت کو بیان نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے یہاں بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اور دیکھو قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے، من رحمت ربی ہی، اللہ کی رحمت سے کون ہو سکتا ہے مایوس، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی گمراہی ہے، اس لیے امید اور خوف کے درمیان رہنے میں ہی سلامتی ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ہی بے خوف ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نہ تو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو اور نہ ہی اس کے عذاب اور اس کی سزا سے بے خوف ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ امید اور خوف کے درمیان رہے کہ یہی سلامتی کا راستہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ یوسف میں بھی ایک آیت آتی ہے، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی رحمت سے امید رکھنے اور اپنے عذاب سے خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے آیہ مبارکہ سورۃ الحجر کی ذکر کی تھی نا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، کہ گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، کیونکہ رحمت سے نا امیدی تو کافروں کا کام ہے۔ ہاں، عالم میں اللہ کی جو سنت جاری ہے، اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس عمر میں مجھے اللہ سبحانہ وتعالی اولاد سے نواز رہا ہے، جبکہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی 5 ہے۔ تو بہرحال ان کا تعجب تھا، ان کی نا امیدی نہیں تھی، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا، اس لیے اس کی ایکسپلینیشن بھی فرشتوں کو دی، کیونکہ فرشتوں نے سوال یہ کیا تھا، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ تو انہوں نے اس کا جواب دیا، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ پھر آگے قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں یہ معاملات جاری ہیں، وہ پورا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہمیں اس بات کی تلقین ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پازیٹیو رہنے کی، مثبت رہنے کی اور اللہ سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔